بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں آپ نے جانا کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں جانا پڑا، پھر انہوں نے اپنے ساتھ جیل میں جانے والے 2 آدمیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر پیش خدمت ہے۔ بادشاہ وقت نے جو خواب دیکھا اس کو تو آپ جان ہی چکے ہیں، اب آگے کا قصہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے جو خواب دیکھا اس خواب کو اپنے وزیروں کے سامنے پیش کیا تو وزیر حیرت میں پڑ گئے۔ اس وقت وہ آدمی جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ وہ دوبارہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، اپنی خدمت انجام دے رہا تھا۔ چنانچہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یاد آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دی ہوئی تعبیر بھی یاد آئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کچھ مہلت دیجیے تو میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ قید خانہ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کریے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت خواب کی تعبیر بتائی اور اس کی صحیح تدبیر بھی بتائی۔ چنانچہ فرمایا کہ تم لوگ 7 سال جم کر کھیتی کرو گے، پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، لہذا تم جن 7 سالوں میں جم کر کھیتی کرو گے ان میں جو تم کاٹو گے بچا لینا تاکہ قحط سالی میں وہ تمہارے کام آ سکے۔ ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے تعبیر خواب کا معاملہ دیکھ کر کہا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اس طرح تو جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کریں کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھیں، اور میرا پروردگار تو ان مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ بہرکیف بادشاہ نے جیسے یہ واقعہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف اور صحیح بات بتاؤ کہ معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے، جبکہ تم نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو۔ وہ ایک زبان ہو کر بولی، ماشاء اللہ، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز کی بیوی بھی تھی، وہ اب عشق و محبت کے آخری درجے کو پہنچ چکی تھی اور ذلت و رسوائی کے خوف سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی۔ جو حقیقت تھی وہ سامنے آ گئی ہے۔ ہاں، میں ہی ہوں جس نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، بلا شبہ وہ بالکل سچا ہے۔ اس طرح تہمت لگانے والوں کی زبان سے ہی حقیقت حال واضح ہو گئی اور مجرموں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پھر بادشاہ پر جب حقیقت حال ظاہر ہو گئی تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت بیٹھ گئی اور کہنے لگا، اس کو تو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس کو اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کروں۔ بادشاہ کی اس حکم کی تعمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے تو بادشاہ نے کہا، آج آپ ہماری نگاہوں میں بڑے صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں، اور ان سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھے کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اپنے خزانوں کا مجھے مالک بنا دیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کو جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تمام خزانوں کا امین اور کفیل بنا دیا اور خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی اور ان کو مختار عام بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سے متعلق تمام تدابیر شروع کر دیں جو 14 سال کے اندر مفید کار ہوئیں، اور رعایا قحط سالی کے ایام میں بھی بھوک اور پریشان حالی سے محفوظ رہی۔
آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں گے۔